السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمیں کراچی کے علاقے مارٹن کوارٹر سے موصول ہوئی ہے۔ تقسیم سے 6 سال بعد ان کوارٹرز کی تعمیر ہوئی۔ یہاں پر وہ لوگ آ کر آباد ہوئے جو اپنا بہت کچھ لٹا کر آئے تھے۔ وہاں کے رہائشی اعظم کے آب و اجداد یہاں آ کر بسے۔ اعظم کی پیدائش اور پرورش یہیں کی ہے۔ آئیے کہانی کو اعظم کی زبان ہی سنتے ہیں۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ میں انٹر کے امتحانات سے فارغ ہوا۔ میرے آخری پرچے والے دن میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ میں جب پرچہ دے کر لوٹا تو اپنے گھر کے آگے بھیڑ لگی دیکھ کر چکرا گیا۔ گھر میں امی، ابو، میں اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ 3 کمروں کا یہ گھر تھا۔ ایک کمرہ دادا کا، ایک امی ابو کا اور ایک بہنوں کا۔ میں تو ٹی وی لاؤنج میں ہی بستر لگا کر سو جایا کرتا۔ مجھے پریشانی تو ہوتی تھی، کوئی مہمان آ جائے تو میں جب تک وہ چلا نہ جاتا میں سو نہیں سکتا تھا۔ ابا نے دادا سے کہا بھی تھا اعظم کو اپنے ساتھ سلا لیا کریں۔ انہوں نے منع کر دیا۔ کمرے میں سلانا تو دور کی بات تھی، دادا کسی کا اپنے کمرے میں آنا جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں سے زیادہ ملنا۔ بس امی کھانا دے دیتی، ہم ٹرے ان کے کمرے میں پہنچا آتے۔ وہ مزاجن ہی کچھ الگ تھلگ رہنے والے تھے۔ یہ وقت کے ساتھ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ اگر ہم بہن بھائی زیادہ شور کر دیتے وہ غصہ تو نہیں کرتے تھے، بس کمرے سے باہر آ کر ہمیں گھور کر دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک جلالی پن تھا جو تبھی دکھتا جب ان کو غصہ آتا، جس سے ہم سہم جاتے۔ ایک دفعہ دادا کی طبیعت خراب تھی تو ابو نے مجھے ان کے پاس سلا دیا۔ اس وقت تو دادا نے منع نہیں کیا۔ اس رات مجھے کچھ اچھے احساسات کا سامنا نہیں ہوا۔ کچھ چیزیں ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن جو میں نے اس کمرے میں محسوس کیا وہ بہت برا تھا۔ مجھے ایک چھوٹے قد کے آدمی کا سایہ مستقل اس کمرے کے اندر چکر لگاتا محسوس ہوتا رہا۔ اس وقت میں 7ویں جماعت میں تھا۔ میں صبح اٹھ کر یہی سوچ رہا تھا، کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ جب میں نے دادا سے ذکر کیا تو انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا، آئندہ یہاں نہیں سونا۔ ایک واقعہ مجھے اور یاد ہے۔ امی نے مجھے کھانے کی ٹرے دی، کہا دادا کو دے آؤں۔ میرا دوست باہر کھڑا تھا، مجھے اجلت تھی تو میں دادا کا دروازہ بغیر نوک کیے تیزی سے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میرے داخل ہوتے ہی مجھے یہ لگا کوئی کالی سی چیز بہت تیزی کے ساتھ پلنگ کے نیچے گھس گئی ہے۔ پہلا خیال تو یہی آیا کوئی بلی دادا کے بستر کے نیچے چلی گئی ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا بلی آئے گی کہاں سے، ایسا تو کوئی راستہ ہمارے گھر میں نہیں تھا۔ اس وقت دادا اپنی الماری سے کچھ نکال رہے تھے۔ میرے اس طرح آنے پر انہوں نے مجھے اپنی انہی جلالی آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ میں سلام کرتا کھانے کی ٹرے میز پر رکھ کر تیزی سے باہر بھاگ گیا۔ ذہن کے دریچوں پر ایسے بہت سے واقعات ہیں جو پیش آتے رہے، لیکن میری اتنی عمر بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں ان باتوں کی ٹو میں پڑا۔ ہاں، جب میں 9ویں جماعت میں تھا، صبح میرا پرچہ تھا اور میں پڑھ رہا تھا۔ چونکہ میں لاؤنج میں رہتا تھا اور سب کمروں کے دروازے لاؤنج میں تو کھلتے تھے، مجھے دادا کے کمرے سے واضح طور پر ایسی آوازیں آئیں جیسے دادا کسی سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایسا ساری رات ہوتا رہا۔ لیکن میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک تو دادا کی خفگی کا ڈر تھا، دوسرا میرا پرچہ تھا، مجھے اپنی تیاری کرنی تھی۔ اور پھر میں جب بھی رات کو جاگتا میں نے دادا کو اکثر باتیں کرتے سنا۔ ہو سکتا ہے وہ عبادت کرتے ہوں
لیکن میں نے انہیں کبھی نماز اور قرآن پڑھتے نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے سے نکلتے نہیں تھے، وہ اکثر کمرے سے نکلتے اور ایک تھیلا اٹھائے بازار جاتے۔ وہ بازار سے کیا لینے جاتے ہم نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے اس تھیلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں نے کبھی بھی اپنے ابو کو دادا کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ دادا تو ہم لوگوں سے بات کرتے ہی نہیں تھے، ہاں لیکن میرے ابو ان کی فکر کرتے تھے۔ امی سے کہتے تھے ابا کے لیے بکرے کا گوشت لایا ہوں، بنا دینا، اور ابو کا ہی کہنا ہوتا تھا رات کے کھانے کے بعد ابو کو دودھ ضرور دینا۔ میری امی بھی سیدھی سادی خاتون تھی، نماز روزے کی پابند، خدمت گزار۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے امی اور دادا دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال میرے انٹر کے آخری پرچے والے دن میرے دادا کا انتقال اچانک ہو گیا۔ وہ بیمار نہیں تھے، ان کے انتقال پر بس کچھ دن گھر کا ماحول بوجھل رہا۔ رشتہ دار تو ہمارے یہاں کچھ زیادہ تھے نہیں۔ میرا ننھیال لاہور میں تھا، کچھ دور پرے کے رشتہ دار تھے جو جنازے پر آئے تھے، باقی اہل محلہ کا آنا جانا لگا رہا۔ امی نے ابو سے کہا کہ دادا کا سارا سامان بانٹ دیں، پھر یہ کمرہ اعظم کو دے دیں گے، لیکن ابو کو موقع نہیں مل پایا۔ سوئم کے دن سے امی کی ایک خالہ آئی ہوئی تھی، وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری تو آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو بتا کر تکیا اٹھائے دادا کے کمرے میں سونے آ گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، امی نے صبح ہی صفائی کروائی تھی۔ دادا کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ میں نہیں جانتا مجھے سوئے کتنی دیر ہوئی۔ ٹھک ٹھک یہ ایک آواز تھی جس نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا۔ نیند سے جاگنے پر مجھے کچھ پل تو سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ نہ جانے کس نے مجھے سوتا دیکھ کر کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی۔ اس وقت غالباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ ٹھک ٹھک میرے بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی اور میں تو دادا کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ مجھے جیسے ہی یہ یاد آیا میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کمرے میں آ کر لیٹنے کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں سانس روک کر لیٹا سوچ رہا تھا کہ میں یا تو امی کو آواز لگاؤں یا یہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ جاؤں۔ اچانک مجھے لگا بیڈ کے نیچے سے کوئی چیز سرکتی ہوئی باہر آئی ہے۔ میں نے باقاعدہ آواز سنی۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور اندھیرے میں اپنی سانس تک روک کر لیٹا رہا۔ میرے جسم کا ہر عضو خوف کی گرفت میں تھا اور میرے دماغ میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد مجھے لگا کہ کوئی سایہ کمرے میں حرکت کر رہا ہے۔ ہلکی ہلکی چاپ کی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے تھوڑا سا اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا اور بیڈ کے کنارے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ کمرے میں ہلکی سی چاند کی روشنی تھی۔ اس روشنی میں مجھے بیڈ کے قریب زمین پر ایک دھندلی سی شبیہ نظر آئی۔ وہ شبیہ بالکل واضح نہیں تھی، لیکن مجھے لگا جیسے وہ کسی چھوٹے قد والے آدمی کی ہو، اور وہ میرے بیڈ کے قریب آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور دعا کی کہ یہ سب میرا وہم ہو، لیکن اچانک وہ شبیہ رک گئی اور ایک جھٹکے سے میری طرف مڑی۔ اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ شبیہ
ایک عجیب و غریب شکل کی تھی، جیسے کسی بوڑھے انسان کا چہرہ، لیکن آنکھیں مکمل طور پر سیاہ تھیں۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر جنی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے ایک عجیب سی سرگوشی نما آواز نکل رہی تھی، جیسے وہ کسی زبان میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں خوف کے مارے بیڈ سے اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں ہلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں کام کرنے سے انکاری تھے۔ اچانک وہ شبی میرے بیڈ کے کنارے قریب آ گئی اور جھک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے کمرے کے باہر سے کسی کی چلنے کی آواز آئی۔ شاید وہ امی یا ابو تھے جو دیکھنے آئے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ جیسے ہی آواز قریب آئی، وہ شبی ایک دم پیچھے ہٹی اور بیڈ کے نیچے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھول کر میں کمرے سے باہر بھاگا اور سیدھا امی کے پاس جا پہنچا۔ امی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، لیکن میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھا۔ بس یہ کہہ پایا دادا کے کمرے میں کچھ ہے۔ میں نے ان کو کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ان لوگوں کو یہی لگا میں ڈر گیا ہوں۔ اس رات کے بعد میں نے پھر دادا کے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ میں وہیں لاؤنج میں سوتا اور دادا کے کمرے کا دروازہ بند رکھتا۔ ابو نے جلد ہی دادا کے سارے کپڑے اور ضروریات کی سب چیزیں بانٹ دیں۔ ہاں، فرنیچر البتہ وہیں پڑا رہا۔ امی ابو نے تو مجھے کئی بار کہا کہ میں وہاں شفٹ ہو جاؤں، لیکن میں ٹال جاتا۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ ان کچھ ماہ میں مجھ میں بہت تبدیلی آئی۔ میں اب یونیورسٹی جاتا تھا اور بہت مصروف رہنے لگا۔ دادا اور اس کمرے کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، مجھے دادا کے کمرے سے ویسی ہی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی جیسے پہلے آیا کرتی تھی۔ میں نے اس رات بجائے ڈرنے کے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی اور پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ وہ آوازیں اللہ کے کلام کی برکت سے غائب ہو گئیں۔ اس رات میں یوں نہیں ڈرا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا یہ جو بھی ہے اس کمرے میں ہی ہے، باہر نہیں آئے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس چیز کو اس کمرے سے باہر لانے کا ذریعہ بننے والا ہوں۔ میری تبدیلی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ میری دوستی فیصل اور حمزہ سے ہوئی۔ وہ دونوں مختلف شہروں سے کراچی پڑھنے آئے تھے، یہیں ہاسٹل میں قیام پذیر تھے۔ فیصل ہنسنے ہنسانے والا بندہ تھا، جبکہ حمزہ تھوڑا سنجیدہ ٹائپ لڑکا تھا۔ فیصل ہاسٹل کے قصے اس طرح سناتا کہ اس کے سنائے ہارر قصے بھی فنی لگتے۔ اس کا کہنا تھا رات کو اس ہاسٹل میں دروازہ ناک ہونا تو معمول کی بات ہے، جب جا کر دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا۔ باتھ روم کا نل کھل جاتا ہے اور بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ فیصل کا یہ بھی کہنا تھا آج کل تو وہ اس کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ چیز رکھتا کہیں ہے، ملتی کہیں اور سے ہے۔ اس بات کو میں اور حمزہ تو یقین سے کہہ سکتے تھے۔ چیزیں گم ہونے کا معاملہ تو فیصل کا بھلکڑ پن ہے۔ ایک دن میں نے اس کو یہ کہہ بھی دیا تو وہ بھی ہنس کر کہنے لگا تمہارا ان چیزوں سے پالا پڑا ہو تو تمہیں پتا ہو۔ میں نے اس کو اپنے گھر کے سارے واقعات بتائے۔ پہلے تو اسے ان باتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ جب اس کو لگا میں جھوٹ نہیں بول رہا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں اس کو دادا کا کمرہ دکھاؤں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جسے ہر چیز کی ٹو رہتی تھی۔ حمزہ نے اس کو کہا بھی فیصل
ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ میں نے اس کو یہی کہا، موقع ملا تو ضرور دکھاؤں گا، اور پھر موقع مل ہی گیا۔ ان باتوں سے کچھ عرصے بعد ہی لاہور سے شادی کا دعوت نامہ آیا۔ شادی بھی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ میرے سیمسٹر چل رہے تھے، میں تو نہیں جا سکتا تھا۔ طے یہی ہوا، امی، بہنیں اور ابو جائیں گے۔ ابو ان کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ میں پہلے کبھی اکیلا گھر پہ نہیں رہا، لیکن اب میں بچہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ابو سے اجازت لے لی کہ میں اپنے دوستوں کو گھر لے آؤں گا۔ امی ابو کو اسٹیشن چھوڑنے گیا، وہ لوگ رخصت ہوئے تو میں سیدھا یونیورسٹی آ گیا۔ وہاں سے ان لوگوں کو ساتھ لیا، ہم گھر آ گئے۔ پہلے تو میں ان کو لاؤنج میں لے آیا۔ کھانا تو امی مزے کا بنا کر رکھ کر گئی تھی۔ کھانے سے بھرا فریج دیکھ کر فیصل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے تو بھوکوں کی طرح پلیٹیں صاف کی۔ حمزہ بھی کہہ رہا تھا، تمہاری امی کھانا بہت مزے کا بناتی ہے۔ ہاسٹل والے گھر کے کھانے کو ترس جاتے ہیں۔ میں نے ان کا بستر امی ابو کے کمرے میں لگانا چاہا، لیکن ان دونوں کا یہی کہنا تھا، لاؤنج میں ہی سو جائیں گے۔ ویسے بھی ہمیں پڑھائی کرنی تھی۔ جب فیصل کا پیٹ بھر گیا تو دماغ چلنے لگا۔ اب اس کو دادا کا کمرہ دیکھنا تھا۔ میرا اس وقت اس کمرے میں جانے کا موڈ نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا بھی، صبح دیکھ لینا، ابھی 2-3 دن یہیں رکے ہوئے ہو، لیکن وہ نہ مانا۔ میں ان کو لے کر دادا کے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں امی اندھیرا نہیں رکھتی تھی، ہر وقت 0 کا ہرا بلب جلتا رہتا تھا۔ میں نے ٹیوب لائٹ آن کی تو وہ کمرہ روشن ہو گیا۔ بظاہر تو اس کمرے میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ دادا کا سارا سامان یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب یہاں کی الماریوں میں امی سردیوں کے کپڑے، کمبل اور بستر وغیرہ رکھتی تھیں۔ فیصل نے اچھی طرح اس کمرے کا جائزہ لیا۔ میں نے اور خرم نے الماری کھول کر بستر نکالے۔ جائزہ لینے کے دوران فیصل کا ہنسی مذاق جاری تھا۔ وہ کھڑکی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کھڑکی کی گرل میں کچھ دکھا۔ وہ کوئی کاغذ تھا جو واقعی اس طرح دبایا ہوا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فیصل جیسے کھوجی کو دکھ گیا اور اس نے اس کو نکال بھی لیا۔ ایک نہایت چھوٹی سی طے کر کے اس میں دبایا ہوا تھا۔ کھولنے پر دیکھا اس میں کچھ عجیب سے ہندسے لکھے تھے۔ مجھے لگا یہ دادا نے رکھا ہوگا۔ حمزہ نے اس کو ڈانٹ کر غصے سے کہا، یہ کاغذ وہیں رکھ دو، کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ تو اس نے رکھ دیا، بلکہ دوسری جگہ پھنسا دیا۔ میرے ہاتھ میں تو بستر تھے۔ لائٹ میں نے بند کر دی۔ فیصل سے کہا، دروازہ بند کرو، لیکن اس نے صحیح سے بند نہیں کیا۔ باہر آ کر فیصل یہی کہنے لگا، یار یہ جادو ٹونے والا معاملہ لگتا ہے۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو، لیکن فیصل تم ہر چیز میں نہیں گھسا کرو۔ خرم نے بات ختم کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ دادا کے کمرے کا دروازہ کھلتا نہیں تھا، لیکن امی حتی الامکان بند رکھتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ ہم پڑھائی میں لگ گئے۔ ہم لوگ اس طرح بیٹھے تھے کہ ہماری پیٹھ دادا کے کمرے کی طرف تھی۔ ایک دوسرے کی مدد لیتے پڑھتے ہمیں رات کے 2 تو بج ہی گئے۔ خرم تو نیند سے بے حال ہو رہا تھا، وہ سونے لیٹ گیا۔ میں اور فیصل پڑھنا چاہ رہے تھے۔ ہم پڑھتے رہے۔ ویسے بھی کل سنڈے تھا، ہمارا ارادہ صبح ناشتے پر جانے کا تھا، اور پھر ہم دونوں بھی آدھے گھنٹے میں سونے لیٹ گئے تو فیصل نے لاؤنج کی لائٹ بھی بند کرا دی۔ نیند میں جاتے جاتے جب میں نے کروٹ لی تو مجھے دادا کے کمرے سے آتی وہ ہلکی سی سبز روشنی دکھائی دی۔ اس کا مطلب فیصل نے
दरवाजा बंद नहीं किया था। मुझे खौफ तो हुई। फैसल को देखा तो वो सो गया था। सारे हकाइक एक तरफ, लेकिन मैं इतना बहादुर भी नहीं था कि जाकर दरवाजा बंद करता। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन चूंकि अब ध्यान उस तरफ जा चुका था तो नींद भी भाग गई थी। जब मैं सोने से नाकाम हुआ तो मैंने फैसल को हिला दिया। फैसल उठो तुम। क्या मसला है आजम? वो झंझला कर बगैर आंख खोले बोला, तुमने दरवाजा सही से बंद नहीं किया, अब बंद करके आओ। मैं बोल ही पड़ा। वो उठ बैठा। अबे कौन सा दरवाजा? अब उसकी आंखें खुल गई थी। दादा के कमरे का। मेरे ये बोलने पर उसने मुझे गौर से घूरा और उठ खड़ा हुआ। रुको, बंद कर आता हूं। तुम कितने डरपोक हो आजम। वो ये बोलता चल दिया। अभी तो मैंने उसके कुछ भी बोलने की परवाह नहीं करनी थी। मैंने देखा नीम रोशनी में फैसल दादा के कमरे का दरवाजा बंद कर रहा है, लेकिन मेरी हालत गैर हो गई। उस नीम रोशनी में मैंने फैसल के पीछे उसी साए की झलक देखी जो मैंने अपने बचपन में देखी थी। मैं तो चीख भी नहीं मार सकता था, बस ऐसे ही सुन बैठा रहा। उधर फैसल जब दरवाजा बंद कर आया तो वो चुप था। वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पाया। फिर आखिरकार वो बोल ही पड़ा, आजम लाइट खोल दो। मैं समझ गया फैसल के साथ भी कोई सीन हो गया है। मैंने लाइट खोल दी तो हमजा भी उठ गया। वो गुस्सा कर रहा था, चैन नहीं है तुम लोगों को। मेरे साथ साथ शायद फैसल भी कुछ न कुछ देख चुका था। हमने हमजा को कुछ जवाब ही ना दिया। हम दादा के कमरे की तरफ नहीं देख रहे थे। मैंने कहा चलो हम अंदर कमरे में चलकर सोते हैं। फैसल ने तो फौरन तकिया चादर उठा लिया। हमजा ने भी हैरत से बिस्तर उठा लिया। वो शायद समझ गया था कि हम डर गए हैं। हम बिस्तर उठाकर तेजी से अम्मी अब्बू के कमरे में चले गए। मैंने तो दरवाजा लॉक भी कर दिया। फैसल बाहर तो जाहिर ही नहीं कर रहा था कि उसने क्या देखा है। अंदर आकर उसने बताया वो दरवाजा बंद कर रहा था। उसको दरवाजे की दर्द से कमरे में कोई दिखा। कौन था पता नहीं, लेकिन उसका कहना था 100% वहां कोई काले लिबास में था। मैंने जो देखा वो मैंने बता दिया। अब तो खुर्रम भी डर गया। वो रात हम तीनों ने जागकर दुआएं पढ़ते गुजारी। उस पूरी रात में 4 बार कमरे का दरवाजा बाकायदा किसी ने नॉक किया। हम तीनों तो हर बार उछल जाते। हम दुआएं पढ़ते रहे। रात आंखों में कटी। सुबह जब रोशनी अच्छी तरह फैल गई, हम कमरे से बाहर निकले, सामान समेटा, घर लॉक किया और मैं भी उन लोगों के साथ हॉस्टल चला गया। अब्बू 3 दिन में लौट आए। मैं अब्बू को जब स्टेशन से घर लाया, मैंने अब्बू को रास्ते में सारी बात बता दी। अब्बू सब सुनकर खामोश रहे। हम जब घर में दाखिल हुए तो पूरे घर में बहुत बदबू फैली हुई थी। अब्बू उसी वक्त मुझे लिए उस घर से बाहर आ गए और फिर अब्बू मुझे लिए 3 हट्टी की तरफ कोई बुजुर्ग रहते थे, उनसे मिलने गए। अब्बू और उन बुजुर्ग की गुफ्तगू से लग रहा था अब्बू पहले भी इनके पास आते रहे हैं। वो अम्मी की खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। वो पूछ रहे थे अम्मी को वो ख्वाब आने बंद हुए। अब्बू ने उनको बताया वो तावीज मिल गया। ये सुनकर वो फौरन अब्बू के साथ घर की तरफ चल दिए। अब्बू ने मुझे मोहल्ले की एक मस्जिद में बैठने को कहा। मैं बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी अब्बू की बात मानकर बैठ गया। 2 घंटे बाद वो साहब चले गए तो अब्बू ने मुझे घर बुला लिया। उस रोज अब्बू ने मुझे बहुत कुछ बताया। मेरे दादा ने तकसीम के वक्त अपने माँ बाप, दादी
और अपनी बेटी को खो दिया। सिर्फ अब्बू को लेकर वो लुटे पिटे इस मुल्क में आए। इस बिखरी हुई जिंदगी को उन्होंने दोबारा से शुरू किया और एक औरत से निकाह किया। उस औरत का भी कोई नहीं था। उसका शौहर और बच्चा फसादात की नजर हो गए थे। 6 साल इन लोगों ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। फिर ये मॉर्टन क्वार्टर बने। यहां दादा को भी क्वार्टर अलाट हुआ। दादा दादी से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। वो हमारे अब्बू को भी प्यार करती थी। एक दिन हमारी सौतेली दादी पर पहाड़ टूट पड़ा। उनका पहला शौहर जिंदा था। वो उनको सरे बाजार मिल गया और फिर एक भूचाल आ गया। उनका शौहर तो फतवे ले आया और वो हुआ जो सोचा भी ना था। दादी का निकाह मंसूख हो गया। दादी इद्दत गुजार कर अपने शौहर के निकाह में चली गई। दादा तो वैसे ही दुखी थे। इस मुकाम पर दादा जादू टोने अमलियात के चक्कर में पड़ गए। ये बहुत बुरी चीजें होती हैं। इनके साथ घर में गंध ही आता है। कुछ अरसा तौबा कर लेते और फिर कुछ अरसे बाद फिर से यही करते। मेरे अब्बू इन्हीं हालात में पलकर जवान हुए। अम्मी से अब्बू की शादी दूर के रिश्तेदारों ने कराई। अम्मी नेक खातून थी। उनको दादा के अमल से एतराज होता था, लेकिन उन्होंने दादा की खिदमत में कमी नहीं रखी। घर में चीजें होती थीं। अम्मी के नमाज रोजे दुआओं की वजह से हम लोग हमेशा महफूज रहे। दादा के इंतकाल के बाद अम्मी को भयानक ख्वाब आने लगे। एक छोटे कद का आदमी अम्मी से कहता था, मुझे यहां से बाहर निकालो। उन साहब की दुआओं से अम्मी तो ठीक हो गई और इन मामलों से हमारा घर भी महफूज रहा। लेकिन फैसल ने अनजाने में वो कागज निकालकर इस मसले की जड़ को छेड़ दिया जो दबी हुई थी। उसको ही ये लोग ढूंढ रहे थे। उसके बाद उन बुजुर्ग ने हमारे घर 7 दिन तक पढ़ाई की और आखिरकार ये मामला इख्तिताम को पहुंचा। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। अब्बू का भी इंतकाल हो गया है। मैं अम्मी और अपनी बीवी बच्चों के साथ इसी क्वार्टर में मुकीम हूं। अम्मी ने दादा का कमरा ले लिया है। आज तक हमने दोबारा कोई बात इस घर में महसूस नहीं की। मैं नहीं जानता वो छोटे कद वाला आदमी का साया और वो काली सी चीज जो मैंने बेड के नीचे जाती देखी, वो सब क्या था। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मेरी जिंदगी के तजुर्बात थे, वो मैंने मुकम्मल तफसील के साथ आपसे शेयर किए। दोस्तों, अगर आपको आजम की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।